تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ آپس میں بھی کنورزیشن ہو رہی ہے، دونوں کی بات چیت ہو رہی ہے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک بڑی موج آئی اور اس کو بھی لے ڈوبی. اس کے بعد بھی پریشان ہے، بچہ آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو گیا. پھر اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ قال نوح ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا میرے اہل کو بچائے گا، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے. کس قدر محبت ہوتی ہے باپ کو اپنی اولاد سے، آپ اس سے اندازہ لگاؤ یار. ایک تو پیغمبر کی محبت بھی ہے اور دوسری باپ بیٹے کی محبت. اور حقیقت میں آج بھی الحمدللہ ایسا ہی ہے. اکثر کیسز میں ہم نے دیکھا ہے جذباتی تو ہوتے ہیں، چرسی ہے تو تھپڑ لگا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن باپ بہرحال پھر اس کی تلافی کی کوشش کرتا ہے. باپ بہرحال پھر بھی اس کو سینے سے لگانے کے لیے آخری دم تک تیار ہوتا ہے. اولادیں نالائق ہوتی ہیں، وہ نہیں مانتی، ان کی نفرتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. لیکن بہرحال ہمیں اس سے یہ سبق میں ملتا ہے کہ باپ کا بھی ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے، اس میں بھی برداشت ہونی چاہیے. لیکن میں پھر بھی آپ سے کہوں اگر ابا برداشت نہیں کر رہے تو گھر کا ماحول خراب نہیں کرو، آپ کے باپ کو بھی برداشت کرنا پڑے گا ابا کی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ شریعت میں حکم یہی ہے کہ باپ جیسا بھی ہو اولاد نے بہرحال برداشت کرنا ہے. ہاں ناقابل برداشت معاملہ ہو جائے، جیسے ایک گھر میں جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں اور کوئی ابا کو بعض دفعہ ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ ایسا، ابا اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ عجیب بندے کو نفسیاتی بنا دیتے ہیں، بعض ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں. تو پھر اس کا حل یہ کہ الگ رہو، بدتمیزی نہ کرو بلکہ الگ رہائش اختیار کر لو. تو جوائنٹ فیملی میں رہنا کوئی فرض واجب نہیں ہے. ایسے لوگوں کو اولادوں کو میں مشورہ دیتا ہوں بھائی ایک ظاہر انسان ایک حد تک برداشت کرتا ہے نا، جتنے بھی ابا کے حقوق ہیں لامحدود تو نہیں ہے نا کہ ابا صبح شام کوٹتے پیٹتے رہیں، ٹھڈے مارتے رہیں، گالیاں دیتے رہیں. آدمی ڈپریشن میں جاتے جاتے بہت ہی پاگل بھی میں نے دیکھے ہو گئے ہیں، بالکل ہی صحیح عجیب سے ہو گئے ہیں. تو انسان بہرحال ربڑ کا بنا ہوا نہیں ہے، ربڑ کا بنا ہوا ہے، وہ کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ پھر ڈپریشن میں جائے گا اور زیادہ مصیبت میں ہو جائے گا. تو اس کا حل یہ ہے کہ ایسے موقع پہ علیحدگی اختیار کر لی جائے. ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا. باپ نے جب دھمکی دی کہ میں پتھر سے مار کے ہلاک کر دوں گا تو اب کیا کرتے ابراہیم علیہ السلام؟ یہ تھوڑی کہ وہ مار کھا لیں ٹھیک ہے جی آپ مجھے قتل کر دیں. اپنی طرف سے محبت سے سمجھا دیا، نہیں بات بنی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. آخر میں یہ کہہ کر گئے ہیں کہ میں آپ سے تعلق ختم نہیں کروں گا، لیکن چونکہ اب ساتھ رہنے میں مسائل ہیں، میں اپنی دعوت تو چھوڑ نہیں سکتا کہ میں توحید کی دعوت دینا چھوڑ دوں، کہ میں ان بت پرستی پہ راضی ہو جاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. یہ تو پھر اللہ کا حق مارا جا رہا ہے نا. تو اپنے ویژن کو نہیں چھوڑا، اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا، لیکن باپ سے علیحدگی اختیار کر لی. تو ہمیں اس کا شریعت میں ثبوت ملتا ہے کہ جب بہت زیادہ مسئلہ خراب ہو جائے تو بھائی الگ ہو جاؤ، تعلق تھوڑا کم ملا کرو. باقی پھر باقی چیزوں سے تلافی کرو، ہدیے بھیج دیے ان کو، کوئی اور مختلف طریقوں سے. ہر چیز ملاقات نہیں ہوتی.